بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید مرتضی مطہری کی کتاب فلسفہ حجاب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ظہور اسلام سے قبل بھی کئی تہذیبوں میں پردہ بطور روایت رائج رہا ہے۔ قدیم زمانوں میں یہودیوں، ہندوؤں اور ایرانیوں کے ہاں بھی سخت ترین پردہ موجود رہا ہے۔ یہودیوں کے ہاں عورت کی ذرا سی بے پردگی پر اسے بغیر مہر ادا کیے طلاق کی سزا سنائی جاتی تھی، جبکہ قدیم ایرانیوں کے ہاں شادی شدہ عورت کے لیے اس کے بھائی اور باپ بھی نامحرم قرار پاتے تھے، جبکہ پارسی قوانین میں بھی عورت سخت ترین شرائط پردہ کے ساتھ زندہ رہی۔ اب عرب کے دور جاہلیت میں البتہ پردے کا رواج نہیں تھا۔ عرب کے عامیانہ معاشرے میں عورتیں زرق برق کمر بند پہنے بھاری زیورات کے ساتھ رنگ برنگے ملبوس زیب تن کرتی تھیں، بالوں میں سیاہ ریشمی پراندے اور جواہرات اور پھولوں سے سنگھار کیا کرتی تھیں۔ عام ضیافتوں میں عورتیں مردوں کے ساتھ شریک ہوتی اور کھلے عام چاک گریبان قمیضوں کے ساتھ اپنے حسن و جمال کے جلوے دکھاتی تھی، مگر اسلام میں پردے کے حکم کے بعد تمام مسلم خواتین نے اپنے سروں کو سیاہ چادروں سے ڈھانپ لیا۔ پردے کے حکم کے بعد عرب خواتین، مسلمان خواتین جو حجاب میں بھی مردوں سے چھپ کر الگ زندگی نہیں گزارتی تھیں، عام تقریبات میں شریک ہوتی، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی اور خود بھی واعظ، خطبے اور تقاریر کیا کرتی تھیں، مگر بعد میں عرب غیر ملکی فتوحات کے بعد روم اور ایران میں رائج سخت پردے کے غیر پسندیدہ آداب کے اسیر ہوئے اور مردوں اور عورتوں کی جدائی اور پردہ نشینی کو رواج ملا، اور مرد عورت ایک دوسرے سے جدا ہوئے اور عورت کے لیے حرم کا تصور وجود میں آیا۔ اجمیوں کے میل جول کے بعد رسول اللہ کے زمانے کا آسان پردہ زیادہ مشکل اور سخت بنا دیا گیا۔ ہندوستان میں قدیم ایران کی طرح سخت ترین پردہ رائج رہا ہے۔ ہندوازم میں ریاضت نفس اور مادی لذتوں سے نفرت کا تصور سخت ترین پردے کا سبب بنا۔ موجودہ مہذب معاشرے میں پردے کے مخالفین کی کوشش ہے کہ پردے کا ظہور ظالمانہ اقدام اور جاہلانہ عمل قرار دیا جائے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو پردے کے وجود پذیر ہونے کے اسباب اجتماعی، اقتصادی اور نفسیاتی پہلو لیے ہوئے ہیں، جس میں ریاضت نفس اور رہبانیت، عدم تحفظ، عدم عدالت، عورت کا استحصال اور مرد کی غیرت، عورت کے مخصوص ایام میں اس سے گوشہ نشینی، یہ نفسیاتی، اخلاقی، فلسفیانہ، اجتماعی و معاشرتی اور اقتصادی سبب تھے جس کی وجہ سے قدیم زمانوں میں سخت ترین پردہ رائج رہا۔ مذکورہ بالا اسباب کے تحت مختلف تہذیبوں اور قوموں میں پردہ رواج پاتا رہا، جبکہ اسلامی پردہ ان تمام اسباب سے قطع نظر ایک عظیم فلسفہ اخلاق رکھتا ہے۔ پچھلی تہذیبوں میں پردہ رہبانیت اور ترک لذت کے لیے رائج کیا گیا تاکہ عورت کو معاشرے سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کے زیر اثر ہر اس شے کو جو لطف اور لذت کا سبب تھی قابل نفرت قرار دیا گیا۔ چرچ نے بدن کی صفائی، بالوں کو تراشنا اور بدبو تک کو پسندیدہ قرار دیا تاکہ انسانی ذہن شہوات سے دور ہو کر روح کی طرف متوجہ رہے۔ یہ نفس کشی ہندوؤں کے علاوہ یونان میں بھی موجود رہی۔ مادی لذتوں سے انتقام کے طور پر عورت کو بھی معاشرے کا گمنام کردار بنا دیا گیا، جبکہ نظریہ دین میں انسان کا مادی لذتوں سے رشتہ بڑا صاف اور ہموار ہے۔ ترک لذات کر کے گوشہ نشینی دین مبین میں شامل نہیں ہے۔ اسلام میں پردہ فقط عورت کی ستر پوشی کی حدود کا تعین ہے۔ اسلام اسلام نے پاکیزگی اور جسمانی صفائی کے متعلق خاص تاکید فرمائی ہے، اور ایک بدحال بدبودار لباس میں ملبوس شخص کو دیکھ کر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرنا دین کا حصہ ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ غلیظ انسان بدترین بندہ ہے۔ خدا جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام خوشبو، صفائی، نظافت، روشنی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ بعض اصحاب نے حب الہی میں گھر والوں کو نظر انداز کر کے عبادت میں وقت گزارا تو رسول اللہ نے اسے ناپسند فرمایا اور کہا، میں تمہارا پیشوا ہوں مگر عبادت کے ساتھ گھر والوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں اور تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ خود پیامبر اکرم محفل میں خود کو آراستہ کر کے خوشبودار لباس زیب تن فرما کر شرکت فرماتے تھے۔ ائمہ نے بھی اہل تصوف کو دنیا تیاگنے کو باطل قرار دیا اور عورت کے لیے اپنے شوہر کے سامنے 16 سنگھار کو
مستحب عمل قرار دیا۔ اسلام نے قانونی اور شرعی حدود کے اندر جنسی لذت اندوزی کو پسند کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے کہ مرد کی آراستگی عورت کی پاک دامنی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ عدم تحفظ اور عدم عدالت، قدیم تہذیبوں میں پردے کا ظہور عدم تحفظ کی پیداوار تھا۔ لوگوں کی ناموس طاقتوروں سے محفوظ نہیں تھی۔ دفینے اور خزانے مدفون رکھے جاتے تھے، خوبصورت عورتوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ ساسانی دور میں شہزادے اور زرتشتی علماء اور امراء لوگوں کے گھروں میں گھس کر خوبصورت خواتین کی عصمت دری کرتے تھے۔ اگرچہ عورت کو چھپا کر اس کی عزت بچانے کی خواہش میں پردہ رائج کیا جاتا رہا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک معاشرہ متمدن اور مہذب نہ ہو، عورت غیر محفوظ ہے۔ ایک تجزیے کے مطابق لاس اینجلس وہ مقام ہے جہاں زنا بالجبر کے واقعات سب سے زیادہ ہیں، جبکہ یہیں پر عورت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ سخت قوانین بنائے گئے ہیں۔ گویا جب تک معاشرہ مہذب اور الہی قدروں سے آشنا نہ ہو، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ نظریہ بھی باطل ہے کہ اب عورت کے حقوق کا تعین ہو چکا ہے، اس کے لیے پردے کی ضرورت نہیں رہی، جبکہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ شب خون عورتوں پر ہی مارا جاتا ہے۔ پردہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے یہ پردہ عدم تحفظ کی وجہ سے نہیں بلکہ پردے کا بنیادی فلسفہ کچھ اور ہے۔ بعض دانشوروں نے قدیم پردے کو اقتصادی پہلو سے جوڑا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مرد نے عورت کو کنیزی میں رکھنے کے لیے اسے گھر میں محبوس کرنے کی نیت سے پردے کو رائج رکھا اور اپنی ملکیت بنا کر مہر اور نان و نفقہ کے بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا۔ ایرانیوں کے ہاں عورت کو گھرداری کی مشین بنا کر سر سے پاؤں تک چادر میں لپیٹ کر باہر نکالا جاتا اور غیر محرم سے بات کرنے پر اسے طلاق دے دی جاتی تھی، جبکہ اسلام کی تاریخ میں ایسے افکار باطل اور ناپسندیدہ ہیں۔ جہاں جناب زہرا اور جناب زینب کے انقلاب آفرین خطبات موجود ہیں، یہ خطبات مسجد، بازار اور دربار کی عمومی فضاؤں میں دیے گئے۔ پردے کی نفسیات بھی یہی ہے کہ مرد ہمیشہ عورت کو بے پردہ اور دسترس میں آسان دیکھنا چاہتا ہے۔ گویا جہاں عورت بے حجاب اور حدود سے آگے بڑھی، وہیں مرد جیتا اور عورت ہار گئی۔ آج کے مساوی حقوق کے نام پر عورتوں کو مرد حضرات اپنے گھٹیا مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنے پہلو تک لے آ رہا ہے۔ وہ اپنی مصنوعات کی تشہیر میں چند ٹکوں کے عوض عورت کا وقار اور عزت بیچ رہا ہے، جبکہ اسلام میں باعزت نشست و برخاست پر کوئی ناپسندیدگی نہیں۔ خدا حد اس وقت وجود میں آتی ہے جب عورت کے حقوق اور حرمت کے استحصال کے لیے اسے میدان میں لایا جاتا ہے۔ عورت اور مرد کے معاشرتی میل جول کو مصنف نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور جس میں گھریلو زندگی کا کوئی تصور نہ تھا اور مرد و زن کا میل ملاپ آزادانہ تھا۔ دوسرا دور مرد کی حاکمیت کا دور ہے جہاں عورت ایک فرمانبردار کنیز کے روپ میں سامنے آئی۔ تیسرا دور عورت کی جدوجہد ہے اور اس استحصال کے جواب میں عورت تنظیموں کے قیام عمل میں لائی اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ چوتھا دور مرد اور عورت کی برابری کا دور ہے۔ یہ دور 19ویں صدی کے اواخر سے شروع ہوا اور تاحال جاری ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو اسلام ہے۔ آخر اسلام عورتوں کے لیے پردہ کیوں پسند کرتا ہے؟ کیا وہ عورت کو مرد کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتا ہے؟ اسلام کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مرد عورت سے اقتصادی فوائد حاصل کرے۔ عورت چاہے تو گھر کے امور سر انجام دے، وگرنہ مرد کو یہ حاصل نہیں کہ وہ اسے امور خانہ داری پر مجبور کرے۔ دودھ پلائی کا عمل بھی عورت پر واجب نہیں، وہ مرد سے اس کی اجرت وصول کر سکتی ہے۔ گویا عورت کو اقتصادی طور پر مرد کی حاکمیت سے آزاد اور خود مختار رکھا گیا ہے۔ قدیم پردے میں مرد کا تسلط اور عورت کی مجبوری کو پردے کی صورت رائج کیا گیا۔ دوسرے مردوں سے حسد اور غیرت کی بنا پر مردوں نے عورتوں کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھا۔ عورت کے بارے میں مرد ہمیشہ بخیل اور تنگ نظر رہا ہے۔ مصنف کی نظر میں مرد عورت کی پاک دامنی کا خواہاں ہے اور عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت سے تعلق نہ رکھے۔ اس سلسلے میں مرد غیرت رکھتا ہے اور عورت کے اندر حسد کی ایک جبلت موجود ہے۔ کیا غیرت حسد ہی کا دوسرا نام ہے یا پھر یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں؟ دوسرا یہ کہ اسلامی پردہ کیا اسی جذبے کی پیداوار ہے؟ مصنف کے خیال میں غیرت اور حسد دو الگ الگ صفات ہیں۔
حسد ذاتی جذبات کی پیداوار ہے جبکہ غیرت ایک اجتماعی احساس ہے۔ غیرت ایک طرح کی محافظت ہے جس میں خدا نے نسلوں کی شناخت اور انسان کے وجود کے وقار کے لیے طاقت عطا کی ہے۔ آئندہ نسل کے نسب کی حفاظت کے لیے مرد میں موجود یہ جذبہ غیرت اجتماعی طور پر رشتوں اور نسبوں کی حفاظت ہے۔ بچے کی شناخت اور نسب ہی باپ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے محنت و مشقت کر کے اس کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرے۔ غیرت کا احساس ختم ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے انسان نفسانی خواہش کی صورت ازدواج کرے اور عورت سے میل ملاپ رکھے، حالانکہ یہ ایک بلند پایہ خواہش ہے جہاں مرد اپنی نسل کی حفاظت اور ذمہ داری اٹھاتا ہے، جبکہ عورت کا اپنے شوہر سے دیگر عورتوں سے میل ملاپ میں حساس ہونا مختلف ہے۔ عورت کی یہ حساسیت اس کی خود پسندی ہے۔ عورت مرد کے بلا شرکت غیر فریختہ ہونے کی خواہاں رہتی ہے، وہ مطلوبیت کو اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف جس مرد میں غیرت نہ ہو اس کے کردار کے سبب معاشرہ بہت ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ اس کی بیوی دوسرے کے تصرف اور دوسرے کی بیوی کسی اور کے تصرف میں ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرہ بے نام و نسب اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ غیرت رکھنے والا مرد ہمیشہ دوسری عورتوں کے حوالے سے بھی اسی طرح حساس رہتا ہے اور عورتوں کی عزتیں نیلام نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک غیرت مند اور شریف آدمی کبھی زنا نہیں کرتا۔ گویا غیرت خود پرستی نہیں ہے بلکہ وہ احساس ہے جسے فطرت نے گھریلو زندگی کی بقا کے لیے ودیت فرمایا ہے۔ کیا اس غیرت کا سبب پردہ ہے؟ نہیں، صرف یہ پہلو پردے کا سبب ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کے یہاں عورت کی کمتری کا احساس ہی پردے کا موجب ہے۔ قدیم زمانوں میں عورت کو ان ایام میں خاص ایام میں پردوں میں گوشہ نشینی پر مجبور کیا جاتا تھا، جبکہ قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ حیض ایک طرح کی بیماری ہے، پس مرد اس بیماری میں عورت سے قربت اختیار نہ کریں۔ قدرت نے اسے بیماری قرار دے کر پلیدی کا تصور باطل کر دیا، جبکہ قدیم زمانوں میں لوگ عورتوں کا مخصوص ایام میں کھانا پینا تک الگ کر دیا کرتے تھے۔ اب تک پردے کے رواج کے اسباب جو بیان کیے گئے وہ پردے کے مخالفین نے بیان کیے، جبکہ مصنف کی نظر میں پردہ نہ رہبانیت کے جذبے کی وجہ سے واجب ہوا، نہ مرد کی عورت کو دبا کر رکھنے کی خواہش کا نتیجہ ہے، نہ مرد کی غیرت اور حسد کا نتیجہ، اور نہ ہی معاشرتی عدم تحفظ اور عورت کی زنانہ عادات کے پیش نظر ہے۔ یہ ایک ثانوی نوعیت میں یہ چیزیں موجود ہیں، مگر اصل سبب عورت کی فطرت کا مطالعہ ہے جس کی تفسیر خدا نے بڑے ماہرانہ انداز میں کی ہے۔ یہ بحث عورت کے حیا، اس کی عفت اور اس کے جنسی اخلاق کے بارے میں ہے۔ شرم و حیا اور پردہ جسے عورت نے اپنا وقار بڑھانے اور اپنا تحفظ کے لیے پسند کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ کمزور ہے، مگر مرد اس کی ذات کا اسیر بھی ہے، جبکہ مرد فطرتاً شکاری اور جنگجو ہے۔ عورت نے جان لیا کہ اسے اپنے وقار کی حفاظت اور مرد کے وصال کی آگ کو تیز کرنا ہے۔ نازک خیال شاعر مولوی اچھوتی مثال دیتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں میں فاصلہ اور علیحدگی عورت کی محبوبیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اگر پانی اور آگ کے درمیان رکاوٹ ہٹا دی جائے تو پانی آگ پر غلبہ پا لے گا۔ آسانی سے حاصل شدہ عورت کی قیمت مرد کے لیے انتہائی حقیر ہوتی ہے۔ مشرقی عورتوں کی محبوبیت ان کا آنچل میں چھپا چہرہ رہا ہے۔ آج یورپ میں بیجا آزادی اور آوارگی نے عشق و محبت کے جذبوں کو گہنا کر رکھ دیا ہے۔ عورت نے ہمیشہ مرد سے دور رہ کر اپنی عزت اور اپنی منزلت بڑھائی ہے۔ اسلام میں پردے کا فلسفہ عربی میں حجاب کہلاتا ہے۔ حجاب سے مراد خاص پہناوا ہے۔ اسلام عورت کے گھر میں پابند رکھنے کا خواہاں نہیں ہے۔ اسلام ایک معقول اور پروقار پہناوے کے ساتھ عورت کو سماج کا عملی حصہ قرار دیتا ہے۔ امہات المومنین کے حوالے سے قرآن سیاسی اور معاشرتی مسائل کے تحت احترام کی حدود بیان کرتا ہے۔ از روئے تاریخ ام المومنین نے حکم خدا کی خلاف ورزی کی اور ساری عمر انہیں اس کا افسوس رہا۔ ازدواج رسول کے تحفظ کے لیے تاکیدی حکم پردے کی عمومی احکامات سے الگ ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں حجاب کی بجائے ستر ہونا چاہیے تھی، جبکہ دوسری اقوام کے رواج کے تحت اسے حجاب قرار دے دیا گیا۔ اسلام کی روح سے مرد کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی غیر عورت سے لذت اندوزی کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی عورت کو پردہ نشین کر کے معاشرے سے الگ کرنے کی کا حامی ہے۔ اسلام کی نظر میں پردہ کچھ نفسیاتی پہلوؤں، اجتماعی امور اور عورت کی سربلندی اور احترام کے لیے واجب کیا گیا۔
مرد و زن کے درمیان حدود نہ ہونے کی وجہ سے جنسی لذتیں ایسی سرکش اور بے لگام ہو جاتی ہیں جس طرح ایندھن آگ کو مزید شعلہ آور کر دیتا ہے۔ قدیم ادوار میں بے پردہ اور میسر عورتوں نے دولت مندوں کے حرم آباد کیے اور عورت ایک جنس کی طرح بکتی اور خریدی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ عالمی ادبیات میں عاشق کی اپنے معشوق کے لیے بے قراری اور تڑپ اس جنسی کشش کا سبب ہے جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے۔ روٹی پانی کی بجائے غزل میں فقط جن سے مخالف کی ضرورت کا اشتیاق اور بے قراری ہے۔ اسلام نے اس پرجوش فطرت کو قابو میں لانے کے لیے ایک توازن کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ سورہ نور میں خدائے کریم نے عورت پر نگاہ لذت کرنے سے منع فرمایا اور عورتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے بدن کو غیر محرم کی نظر سے بچانے کے لیے باوقار ستر پوشی کا اہتمام کریں اور ایسی خود نمائی سے بچیں کہ غیر مرد ان کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ مرد حسین چہروں سے سیر نہیں ہوتا اور عورت دل جیتنے کی دوڑ میں مسلسل مصروف عمل رہتی ہے، اور یہ بے کنار اور بے لگام خواہش نفسیاتی عوارض اور روحانی نقائص کا سبب بنتی ہے۔ آج کل بھی رسالوں، سینما گھروں، تھیٹروں اور عوامی تقریبات میں ایسی تباہ کن ترغیبات عام ہو چکی ہیں۔ تصرف کے اعتبار سے مرد شکاری ہے اور عورت شکار۔ اسلام عورت کو پردے کی زرہ یعنی ڈھال عطا کرتا ہے اور اس کے بدن کو محفوظ حدود میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خاندانی روابط میں ازدواجی زندگی کا سب سے اہم رخ جنسی میلان ہے۔ سطر پوشی مرد کو باہر کے ماحول میں جنسی خواہشات سے روک کر قانونی بیوی کے عشق کا اسیر بناتی ہے، جبکہ بے پردہ اور بے راہ روی کے ماحول میں گھر کی عورت صرف رقیب اور داروغ زندان سمجھی جاتی ہے۔ شادی کے میلان میں کمی بھی بے حجاب معاشرے کی ایک مصیبت ہے۔ آزاد معاشرے میں جوان شادی کو رکاوٹ، محدودیت اور محرومیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی پاک اور وفادار جذبوں کے لیے ضروری ہے کہ مرد باہر نامحرم عورتوں پر نظر سے پرہیز کرے۔ مستحکم معاشرے کے لیے بھی پردہ یا ستر ایک اہم عامل ہے۔ پردے کے مخالفین کہتے ہیں کہ پردے کے نام پر نصف آبادی کی توانائی سے سماج محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں پردہ عورت کی توانائی مفلوج کرنے کے لیے نہیں بلکہ ثقافتی، سماجی اور سیاسی میدان میں اس کے بھرپور اور مؤثر کردار کا حامی ہے۔ البتہ شہوت انگیز لباس میں کام کرتی ہوئی عورتیں مردوں کی عملی توانائی کو مفلوج کر سکتی ہیں۔ اوریانی سرمایہ دارانہ نظام کا دیا ہوا وہ زہر ہے جو انسانی معاشرے کو انسانی اقدار سے خالی کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں عورت کا باوقار مقام اور سماجی احترام بھی تقاضا کرتا ہے کہ اس کا حلیہ سطر پوشی کے کچھ باعزت روایات کا امین ہو، تاکہ سماج میں اس کا کردار نمائشی کھلونے کی بجائے ایک باعمل کردار کی صورت میں سامنے آئے۔ پردے پر اعتراضات کی کوئی منطقی دلیل نہیں دی جا سکی۔ پردے کے مخالفین کہتے ہیں کہ پردہ عورت سے آزادی چھین لیتا ہے، جبکہ یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ اگر بعض معاشرتی مصلحتوں کے لیے عورت ایک خاص وضع کے لباس میں سامنے آئے تو اس سے معاشرتی سلجھاؤ کے لیے یہ ایک انسانی قدر سمجھی جائے گی۔ معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ایک انسانی اور اخلاقی کاوش ہے۔ عورتوں کی طرح مردوں پر بھی انسانی سماج میں بہتری کے لیے بے شمار اخلاقی پابندیاں موجود ہیں جو انسان کے لیے بشری عظمت کا اظہار ہیں۔ اسلام عورت کو صرف آنکھوں کی لذت اندوزی کے لیے نہیں، معاشرے کا باعزت اور باعمل فرد دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ فقہا سے پوچھیں کہ عورت کا گھر سے نکلنا، مردوں سے لین دین کرنا اور ایسے اجتماعات میں شرکت جہاں مرد بھی موجود ہوں حرام ہے، تو ان کا جواب نفی میں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آیا برہنگی کے ساتھ معاشرے میں ہیجان انگیزی پیدا کرنا درست ہے یا مناسب سطر پوشی کے ساتھ باوقار کردار ادا کرنا مناسب ہے۔ پردے پر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ پردہ عورت کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ہے۔ یہ اعتراض قدیم ادوار میں رائج جاہلانہ پردے پر تو ہو سکتا ہے مگر اسلامی پردے پر نہیں۔ اسلام ہر جگہ عورت کے عملی کردار کا خواہاں ہے، البتہ بے پردگی اور برہنگی میں عورت پورے معاشرے کی قوت عمل کو متاثر کرتی ہے۔ گھر کی چار دیواری میں جنسی طور پر مطمئن ہونے والا مرد عملی میدان میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ بے پردہ معاشرے کی ایک مرد کی شکایت جیسے جسے ایک عورتوں کے ایک رسالے نے اپنے مجلے میں چھاپا، جس میں اس شوہر نے اپنی بیوی کے حوالے سے ایک مضحکہ خیز حقیقت بیان کی
کہ میری بیوی باہر سج संवर कर मस्तूरी श्रृंगार करके जब रात को थकी हारी मुझसे मुलाकात करती है तो सारे मस्तनूई श्रृंगार उतार कर हिफाजती टोपियां और बदरंग मास्क पहनकर सो जाती है। ये औरत का वो किरदार है जो माशरे में मर्दों को बरंगीख्ता करती है और अपने घर को वीरान बेरंग और मेहरो मोहब्बत से खाली कर देती है। फ्राइड के नज़दीक अगर गैर इखलाकी मवाद की इशाअत आम कर दी जाए तो जल्द लोग उससे अकता जाएंगे। वो माशरे में अखलाकी अकदार और पाबंदियों का मुखालिफ है। मगर जब मुआशरा कान, आँख और हाथ की आज़ादी के ज़रिए ख्वाहिशात में तूफ़ान के असबाब पेश करे और फिर इस जज्बे में सुकून चाहे तो यह कतन दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से इज़्तिराब मज़ीद बढ़ता है और ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जलाइम बढ़ते चले जाते हैं। इंसान हमेशा उस शय की तरफ रग़बत रखता है जहाँ से उसे रोका जाए और इसका शौक़ भी दिलाया जाए। बिलआखिर फ्राइड ने भी इकरार किया कि पाबंदियाँ उठा लेने से मुआशरे में जिनसी ख्वाहिशात से मुताल्लिक नफ्सियाती बीमारियों की बहुतात हो जाती है। कुरान मजीद में सूरह नूर और सूरह अहज़ाब में सत्र यानी पर्दे का हुक्म मौजूद है। मोमिन मर्दों से कह दीजिए, आया कुरानी है, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो भी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनतों को जाहिर न करें, मगर वो जीनतें जो आप ही आप जाहिर हो जाती हैं, और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रखा करें और अपने शौहर, बाप, खुसर, बेटों, शौहर के बेटों, भाइयों, भतीजों, भांजों और अपनी लौंडी गुलामों के अलावा नीज उन मर्दों के जो औरतों की ख्वाहिश नहीं रखते, या ऐसे लड़के जो जिनसी उमूर से वाकफियत नहीं रखते, उनके अलावा किसी पर जीनत व आरइश के मकामात को जाहिर न होने दे, और अपने पांव जमीन पर पटक कर इस तौर से न चलें कि इनके पोशीदा जेवर जाहिर हो जाएं। कुरान में खुदा ने गैर घरों में बिला इजाजत दाखिले से भी मना फरमाया, और इस आयत में गज्जू अबसारकुम का लग़वी माना मतलब कम देखना या नीम व आंख से देखना है, यानी कम तवज्जोही से देखो, नजर भरकर मुतवज्जे न हो। अ, मफ़हूम नज़र की मफ़हूम इस आयत में मफ़हूम नज़र की तेज़ी को कम करना और नज़रें ना जमाना है, क्योंकि ला मुहाला गुफ्तगू करने और मुखातिब होने के लिए मुतवज्जे होना पड़ता है, मगर इस मकाम पर नज़रें ऐसी नीमबाज हों कि सरसरी सा नज़ारा मुमकिन हो। इस आयत में जीनतों के हवाले से हुक्म मौजूद है। अब ये सवाल ये है कि इनका कि आश्कार जीनतें और मख्फी जीनतें कौन सी हैं। कुछ फुकहा के नज़दीक ज़ाहिर ज़ीनतें जो अज़ खुद ज़ाहिर हो जाती हैं वो कलाइयों के हाथ, कलाइयों तक हाथ और चेहरा है, और बाज़ के नज़दीक हाथों और चेहरे का सिंगार है। हज़रत ज़ुरारा बयान करते हैं कि इमाम सादिक से पूछा गया कि ज़ाहिर ज़ीनतें कौन सी हैं? आपने फरमाया सुरमा और अंगूठी। उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 5 और वसाइल शिया जिल्द नंबर 3। एक शिया रावी कहता है कि मैंने इमाम जाफर सादिक से पूछा कि मर्द नामहरम औरत के जिस्म के किस हिस्से को देख सकता है? आपने फरमाया चेहरा, कलाई तक दोनों हाथ और टखनों तक दोनों पाँव। उसूल काफ़ी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 521 और वसाइल में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383। ये मुसन्निफ की पेश करदा रिवायात हैं, मगर हिजाब के हवाले से अपने मर्जाए तकलीद के हुक्म पर अमल करना वाजिब है, क्योंकि बाज़ एहतियातें मुआशरे की सकाफत की वजह से ज़रूरी हो जाती हैं, जिसे ज़माने का मुज्तहिद खूब जानता है। सीने ढांपने की ताकीद और इस वक्त की औरतों की उस आदत पर की गई जो अपने ऊपरी दुपट्टे को पीछे डालकर सीने, गर्दन और बालों की नुमाइश किया करती थी। गोया हुक्म यह है कि औरत नामहरमों से अपने बाल, गर्दन और सीना छुपा कर रखे। इसी आयत में महरम रिश्तों की वजाहत भी फरमा दी गई, जिसके सामने जीनतें जाहिर करने में कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा वो मर्द जो जिनसी ख्वाहिश नहीं रखते, जैसा कि ख्वाजा सरा, और वो बच्चे जो जिनसी तमीज करने की उम्र तक नहीं पहुंचे। पाँव मारकर जीनत को जाहिर करने से मुराद हर वो अमल है जिससे नामहरम के जज्बात बरांगीख्ता हो जाएं। अलावा अजी कुरान में उम्महातुल मोमिनीन के लिए शदीद ताकीद की गई कि वो अपनी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करें। इनके लिए ख़ास पर्दे का हुक्म और रसूलुल्लाह के बाद किसी और मर्द से निकाह की भी ममानियत की गई, और इन्हें जलबाब ओढ़ने की ताकीद की गई जो खुला और पाँव तक पहुंचा हुआ एक अरबी लिबास था। फ़िक़्ह इस्लामी की रूह से औरत पर वाजिब है कि वो
چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ تمام جسم کے لیے مناسب سطر کا اہتمام کرے۔ نظر کا پردہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ غض بصر یعنی کم نظر ڈالنے کا حکم اپنی جگہ، مگر وہ لڑکا جو اپنی منتخب شدہ لڑکی کو جس سے اسے عقد کرنا ہے پوری توجہ اور غور سے دیکھ سکتا ہے کہ اسے اس لڑکی کو زندگی بھر کا رشتہ زوجیت رکھنا ہے، مگر اس حکم کی روشنی میں تمام لڑکیوں کو مرد اس نظر سے نہیں دیکھ سکتا، فقط وہ لڑکی جو اس کے لیے منتخب شدہ ہے۔ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کا کھلا رکھنا اس لیے جائز قرار دیا گیا کہ عورت عملی طور پر باوقار انداز میں سماج کے ہر عمل میں شریک کار رہ سکے، جبکہ اسلام سے قبل موجود پردہ سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایرانیوں اور یونانیوں کے ہاں چہرے اور ہاتھ تک چھپائے جاتے تھے، جبکہ اسلام نے عورت کو ایک باوقار ستر پوشی پردہ پوشی کی تحریک دی جس میں چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھے گئے۔ البتہ وہ اضافی زینتیں جو غیر محرم کو جنسی ہیجان میں مبتلا کر دیتی ہیں اور معاشرہ اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ کالجز اور یونیورسٹیز میں مخلوط مرد و زن اور بے پردگی نے معاشرتی بگاڑ جنم دیے ہیں۔ حالانکہ محافل و مجالس میں عورت کی پروقار شرکت کو دین نے پسند فرمایا ہے، جس طرح ہر مرد و زن پر حج واجب ہے، جہاں عورتیں اور مرد خدائی حدود میں باہم شریک ہوتے ہیں۔ مساجد میں نماز کی ادائیگی میں مرد و زن شریک ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے جنازے میں شرکت، مجالس عزا میں اور دیگر سماجی تقریبات میں مرد اور عورت کی شرکت میں شانہ بشانہ ہے، جس کے لیے معصومین کی روایات اور ائمہ طاہرین کی ازواج کے اسوے بھی موجود ہیں۔ البتہ مسجد میں خواتین کے داخلے کے لیے رسول اللہ نے الگ دروازہ معین کیا، کیونکہ مخلوط اجتماع مرد و زن کے درمیان مسائل کا پیش خیمہ بنتا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ فرماتے کہ مرد شاہراہ پر کناروں سے ہٹ کر چلیں اور عورتیں شاہراہ کے کناروں پر چلا کریں۔ اجنبی مرد و زن کا مخلوط ہو جانا خطرناک ہے، یہ وہ چکنی مٹی ہے جس پر ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ یہ بے حجاب ہم دوشی جلد ہم آغوشی تک پہنچ جاتی ہے۔ جناب سیدہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور نہ کوئی اجنبی مرد اسے دیکھے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نگاہ ناز شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ گویا شہوت آلود نگاہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور جناب زہرا کی نصیحت کی حکمت بھی یہی ہے۔ اسلام نہ تو عورت کو گھر کی چار دیواری میں قید کرنے کا حامی ہے اور نہ ہی مادر پدر آزادی کا حامی ہے۔ گویا نہ اسلام عورت کو مرد کے اجتماعات میں شرکت اور اجتماعی میدان عمل کا مخالف ہے اور نہ ہی سماجی معمولات میں عورت کی شرکت کا۔ البتہ حجاب یعنی باعزت ستر پوشی کے ساتھ اور نگاہوں کی پاکیزگی کے ساتھ اسے معاشرے میں کارآمد فرد دیکھنا چاہتا ہے۔ بیشتر سنی و شیعہ فقہا پردے کی حدود میں چہرہ اور ہاتھ شامل نہیں کرتے۔ علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح نماز میں تمام اعضاء جن اعضاء کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح پردہ بھی انہی اعضاء کو مستور کرنے کا حکم رکھتا ہے۔ مرد کے لیے فقہا کے نزدیک عصر حاضر کی عورت کو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ پردہ اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، بلکہ یہ باعزت ستر پوشی اس کے عملی کردار میں مزید نکھار پیدا کرے گی اور عملی میدان میں معزز کردار کا پیش خیمہ بنے گی۔ عورت کی صنفی حدود میں اس کی آواز بھی شامل ہے۔ اگرچہ غیر محرم کے لیے عورت کی آواز سننا حرام نہیں ہے، لیکن روایتوں کی روشنی میں عورت کو باریک اور سریلی آواز میں ہم کلامی سے منع کیا گیا ہے۔ ناز و ادا پر مبنی گفتگو کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ فلسفہ حجاب گویا دین فطرت کا ایک ایسا اخلاقی موضوع ہے جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کو بھی ایک باعمل اور معتبر فرد کی حیثیت سے معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔